السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ جس شخص پر اس دنیا اور زندگی کی حقیقت کھل جائے کہ سب کچھ تو بس کچھ ہی دن کا کھیل تماشا ہے، اس کے بعد ایک سخت حساب سے ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، ایسا شخص اللہ کو بہت ہی سیریس لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا مسکرانا بہت ہی کم، جبکہ اللہ کی عبادت اور اپنے گناہوں کی شرمندگی سے روزانہ رونا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور نبیوں کے کیس کے اندر یہ معاملہ تو اور سیریس ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے مثال ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے متعلق میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو تم مسکرانا بند اور رونا بہت زیادہ شروع کر دو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اس خوف سے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سیریس ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرایا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام نیچر کے اندر انسانوں کی ہی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور مسکرایا بھی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن کے اندر آپ کھل کر مسکرائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے مزاحیہ واقعات کو جانتے ہیں جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ۔ وہ بہت فنی طبیعت کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر حمار یعنی گدھا تھا۔ جیسے ہم کسی کی بے وقوفی پر اسے ڈانٹتے ہوئے کیسے کہتے گدھا کہہ دیتے ہیں۔ حمار کی ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے، اور اگلی بار پھر سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آ کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا۔ حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت ڈانٹو، کیونکہ جو میں اس کے متعلق جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس بات نے ثابت کیا کہ اگر کسی شخص کے کردار میں کوئی ایک کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو اس کی برائی سے ملٹی پلائی کرنا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ آپ کی تعلیم ہے کہ ان کے اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے۔ آج کے معاشرے میں مذہبی عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ صحابی نے سن کر جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں اس اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت کے اندر نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ، انتہائی کم آئی کیو والے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بالکل پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ ان سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے، اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے، یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی جو کہ بہت ہی سیدھے تھے، اتنے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر اور چوڑے ہو جاتے
یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا۔ محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ رسول اللہ نے مذاق سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا؟ تو صحابی بولے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ غلام نہایت بدصورت ہے، آپ کو اس کی بہت کم قیمت ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کی دوسری طرف حملے کے لیے تیار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جو کہ آپ کے ماموں تھے، اے سعد، میرا ماں باپ آپ پر قربان، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی طرف سے تیر آنا کیوں بند ہو گیا، جیسے ہی اس نے سر اوپر نکالا تو تیر اس کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا کہ جبرائیل میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں آپ کے پاس مشکل ترین مقدمہ آیا۔ ایک عورت پیش ہوئی جس نے ایک ہی ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری۔ اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی دید یعنی گناہ کے کفارے کے بدلے مال دینا۔ اس کے 3 حصے کیے اور پھر پرچی ڈالی، جس شخص کے نام پر پرچی نکلی بچہ اس شخص کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی پوری دید کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خاوند تھے۔ بہت ہی مزاحیہ قسم کے انسان تھے اور ہنسانا ان کی عادت تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی ان کی داڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو امپریس کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ کلر کیا ہے، اس کلر میں نے ڈائی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین ہر وقت غصے اور سیریس رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور رسول اللہ بھی عام انسانوں کی طرح مذاق کیا کرتے تھے، جو کہ انسانوں کی حس کے اندر قدرتی طور پر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔